یہ عظیم معجزہ ہے، اس سے حضور کی جو شانیں ہیں وہ ظاہر ہوتی ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو کتنی بلند و بالا عرفہ شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اب دیکھیں کہ سفر معراج کے حوالے سے جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معجزے کا بتانا تھا، انہوں نے ساتویں آسمان اور جنت و دوزخ کو نہیں دیکھا تھا، اور ان کو تسلی کیسے ہوتی کہ جب انہوں نے دیکھا نہیں تھا؟ تو اس حوالے سے تو پھر اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا جو آغاز ہے، جس مقام سے فرمایا ہے وہ ہے مکہ، یعنی کہ مکہ المکرمہ سے، مسجد حرام سے حضور کی معراج کا سفر شروع ہوا، اور پہلا مرحلہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ تک ہے۔ تو مسجد اقصیٰ کے حوالے سے کہ جو اب جس پر یہودی جو ہے وہ قابض ہو رہے ہیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا پہلا سفر تھا جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوا۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نشانیاں بتائی، نشانیاں سننے کے بعد انہیں یہ تسلی ہوئی اور تصدیق ہوگی ان کے لیے۔ اس سے یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام مختصر وقت میں، تھوڑے سے عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے، پھر مسجد اقصیٰ سے یعنی کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے پہلے جو ہے وہ مسجد حرام تک آئے۔ تو اس حوالے سے یہاں سے جب یہ پیغام ملا کہ تھوڑے سے عرصے میں اتنی معراج کر سکتے ہیں، تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش بری سے لامکان سے آگے بھی جانا یہ بعید نہیں ہے، بلکہ حضور جا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اب دیکھیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو معجزہ معراج کے بارے میں آگاہ کیا، تو ان کی عقلیں جو ہیں وہ اسے سچ تسلیم کرنے سے عاجز تھی۔ تو انہوں نے جب نشانیوں کا مطالبہ کیا، حضور فرماتے ہیں فَتَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر میرے سامنے بیت المقدس کو کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا، دیکھ کر نشانیاں بتاتا رہا، اور اس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں ان کو بتائی۔ ایک مرتبہ قیصر روم کے دربار میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ ہوا۔ حضور کی نبوت کے بارے میں جب بتایا گیا، وہاں پہ قریش کا ایک نمائندہ تھا، اس نے آگے سے یہ کہا کہ انہوں نے تو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ میں جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں اور تھوڑے سے عرصے سے پھر واپس بھی آ گئے، اور رات کا مختصر حصہ ہے، اتنی انہوں نے یعنی یہ بھی انہوں نے کہا ہوا ہے۔ قریش کا نمائندہ شاہ روم کے دربار میں جب یہ کہا اس نے، تو اس وقت وہاں پر جو بیت المقدس کا ایک عابد تھا، اس نے کہا جی ہاں ایسی ہی ہے کہ جس رات حضور علیہ السلام معراج کے لیے گئے، وہ کہتا ہے کہ میرے ایک ڈیوٹی تھی، یہ کام تھا کہ رات کو میں مسجد اقصیٰ کے سارے دروازے بند کر کے جایا کرتا تھا، لیکن اس رات میں نے دروازے سارے بند کرنے کی کوشش کی، سارے دروازے بند ہو گئے، صرف اور صرف ایک دروازہ کھلا رہا۔ جو میرے ساتھ ساتھی تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، میں نے ان کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ دروازہ بند کرواؤ، لیکن دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ ہم دروازے کو کھلا چھوڑ کر ویسے ہی چلے گئے۔ جب صبح کے وقت میں واپس آیا تو دیکھا کہ وہ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ مسجد کے ایک کونے میں پتھر تھا، اس میں سوراخ ہوا تھا، اور وہاں پر سواری کے نشان بھی موجود تھے۔ تو میں نے سمجھا اور مجھے یقین ہو گیا، میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ دروازہ وہ بند کیوں نہیں ہو رہا تھا، اس وجہ سے اس رات اس نبی نے تشریف لانا تھا جس کا تذکرہ ہوا تھا، پہلے کتابوں کے اندر موجود بھی تھا، تو اس وجہ سے وہ دروازہ بند نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام اس رات کو مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے تھے۔
محتشم سامعین و ناظرین، تو شاید ان